الاحصار، یہ باب ہے احصار کے بیان میں۔ احصار کا لغوی معنی ہوتا ہے روک دینا، اور اصطلاحی معنی ہے کسی عذر شرعی کی وجہ سے حج یا عمرے سے روک دینا، اور ایسا روکنا کہ جس کی وجہ سے انسان دم دے کر، قربانی دے کر عمرے سے حلال ہونا اس کے لیے، احرام سے حلال ہونا اس کے لیے جائز ہو۔ احصار کا لغوی معنی ہے روک دینا، اور اصطلاحی معنی کسی عذر شرعی کی وجہ سے حج یا عمرہ سے روک دینا کہ جس کے بعد دم دے کر احرام سے حلال ہونا جائز ہو۔ اذا احصر، جب روک دیا جائے، المحرم، محرم، بعدو، کسی دشمن کی وجہ سے، او اصابہ مرض، یا اس کو پہنچ جائے کوئی مرض، بیماری، یمنعہ من المضی، جو اس کو روک دے جاری رکھنے سے، جاز لہ، تو اس کے لیے جائز ہے، التحلل، حلال ہونا، وقیل لہ، اور اس کو کہا جائے گا، ابعث شاۃ، بھیج ایک بکری، تذبح فی الحرم، جو ذبح کی جائے گی حرم میں، وواعد، اور وعدہ لے لے، من یحملھا، جو اس کو لے کر جائے، یوما بعینہ، کسی متعین دن کا، یذبحھا فیہ، جس میں وہ اس کو ذبح کرے گا، ثم تحلل، پھر تم حلال ہو جاؤ گے، فإن کان قارنا بعث دمین، پس اگر وہ حج قران کرنے والا ہو تو 2 دم بھیجے، ولا یجوز ذبح دم الاحصار، اور جائز نہیں ہے دم احصار کو ذبح کرنا، الا فی الحرم، مگر حرم میں، ویجوز ذبحہ قبل یوم النحر، اور جائز ہے اس کو ذبح کرنا یوم النحر سے پہلے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں، لا یجوز الذبح، ذبح جائز نہیں ہے، للمحصر بالحج، حج کے محصر کے لیے، الا فی یوم النحر، مگر قربانی والے دن۔ اگر کسی دشمن کی وجہ سے محرم آگے جانے سے روک دیا جائے، یا اس کو بیماری ایسی لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے لیے جاری رکھنا ناممکن ہو جائے، تو پھر اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے، اور اسے یوں کہا جائے گا کہ ایک بکری بھیج جو حرم میں ذبح کی جائے گی، اور جو لے جانے والا ہے اس سے کسی متعین دن کا وعدہ لے لے کہ جس میں وہ اسے ذبح کرے گا، پھر تم حلال ہو جانا۔ اگر حج قران کرنے والا ہے تو ایک کے بجائے 2 دم بھیجے گا، اور دم احصار کا جو ذبح ہے وہ صرف حرم میں جائز ہے، حرم کے علاوہ دوسری جگہوں میں جائز نہیں ہے۔ باقی یوم النحر سے پہلے ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، صرف یوم النحر کو ہی ذبح جائز ہے۔ باقی حج کا احرام باندھنے والا وہ اگر محصر ہو جائے تو پھر صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ صرف یوم النحر میں ہی اس کے لیے ذبح کرنا جائز ہوگا۔ تو اگر کسی دشمن کی وجہ سے محرم آگے جانے سے روک دیا جائے، یا اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ افعال جاری نہ رکھ سکے، وہ آگے نہ جا سکے، تو پھر اس کے لیے حلال ہونا جائز ہے، اور اسے یوں کہا جائے گا کہ تو ایک بکری بھیج جو حرم میں ذبح کی جائے گی، اور جو بکری لے کر جانے والا ہے اس سے کسی متعین دن کا وعدہ لے لے کہ وہ اسی متعین دن میں اسے ذبح کرے گا، پھر تم حلال ہو جانا۔ اگر محصر حج قران کرنے والا ہے تو ایک کے بجائے 2 دم بھیجے، اور دم احصار کا ذبح صرف حرم میں جائز ہے، باقی عید کے دن سے پہلے جائز ہے یا نہیں ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں حج کرنے والا اگر ہے تو پھر اس کے دم احصار کا ذبح صرف یوم النحر کو ہی جائز ہے۔ وَإِذَا بَعَثَ الْمُحْصَرُ هَدْيًا، اور جب بھیجے محصر ہدی کا جانور، وَوَاعَدَهُمْ، اور اپنے ساتھیوں سے وعدہ لے لے، أَن يَذْبَحُوهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، کہ وہ اسے ذبح کریں گے اسی متعین دن میں، ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ، پھر احصار زائل ہو جائے، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ، پس اگر وہ قادر ہو جائے ہدی اور حج کے پا لینے پر تو جائز نہیں ہے اس کے لیے حلال ہونا، وَلَزِمَهُ الْمُضِيُّ، اور اس پر لازم ہوگا چلنا، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْهَدِيِّ دُونَ الْحَجِّ، اور اگر قادر ہو جائے ہدی کے پا لینے پر نہ کہ حج کے پا لینے پر، تحلل، تو حلال ہو جائے، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِدْرَاكِ الْحَجِّ، اور اگر قادر ہو جائے حج کے پا لینے پر،
دون الہدی، نہ کہ ہدی کے پالنے پر، جاز لہ التحلل، تو جائز ہے اس کے لیے حلال ہونا، استحسان کے طور پر۔ اگر محصر نے ہدی کا جانور بھیجا اور اپنے ساتھیوں سے وعدہ لے لیا کہ متعین دن میں اسے ذبح کریں گے، پھر احصار زائل ہو گیا، وہ عذر ختم ہو گیا جس کی وجہ سے یہ حج یا عمرے سے روک دیا گیا تھا، تو اب دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، اب یہاں پر تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ ہدی کو پا سکتا ہو لیکن حج اس سے فوت ہو جائے گا، تو اب اس کے لیے حلال ہونا جائز نہیں ہے اور جاری رکھنا سفر کو اس کے پر لازم ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ہدی کو تو پا سکتا ہے، حج کو نہیں پا سکتا، تو اب وہ حلال ہو جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ حج کو پا سکتا ہے، ہدی کو نہیں پا سکتا، تب بھی استحساناً اس کے لیے احرام سے حلال ہونا جائز ہے۔ محصر نے ہدی کا جانور بھیجا اور اپنے ساتھیوں سے وعدہ لے لیا کہ متعین دن میں اسے ذبح کر دیں گے، تو پھر احصار زائل ہو گیا، وہ عذر ختم ہو گیا جس کی وجہ سے یہ روک دیا گیا تھا، تو اب تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ہدی کے جانور کو پا سکتا ہے اور حج کو بھی پا سکتا ہے، تو اب حلال ہونا جائز نہیں ہے اور جاری رکھنا اپنے سفر کو یہ اس پر لازم ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ہدی کو پا سکتا ہے لیکن حج کو نہیں پا سکتا، تو اب حلال ہو جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ حج کو پا سکتا ہے، ہدی کو نہیں پا سکتا، تو پھر استحساناً اس کے لیے بھی حلال ہونا جائز ہے۔ ومن احصر بمکہ، اور جسے محصور کیا گیا، جسے روک دیا گیا مکہ میں، وہو ممنوع عن الوقوف والطواف، اور اسے روکا گیا ہے وقوف اور طواف سے، کان محصراً، تو وہ محصر ہوگا، وإن قدر على ادراک احدہما، اور اگر قادر ہو جائے ان میں سے ایک کے پا لینے پر، فلیس بمحصر، تو وہ محصر نہیں ہے۔ مکہ میں روک دیا گیا، اسے وقوف اور طواف سے روک دیا گیا، تو اب یہ محصر ہوگا، لیکن اگر وقوف یا طواف میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے تو اب یہ محصر نہیں ہے۔ جسے مکہ میں محصر بنا دیا گیا اور وہ وقوف اور طواف دونوں پر قادر نہیں ہے، تو اب تو وہ محصر ہوگا، لیکن اگر وقوف اور طواف میں سے کسی ایک پر قادر ہے تو اب وہ محصر نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ لِلْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ، اور جائز ہے عمرہ کے محصر کے لیے، أَن يَذْبَحَ مَتَى شَاءَ، کہ ذبح کرے جب چاہے، وَلِلْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ، اور حج کے محصر کے لیے جائز ہے، اذا تحلل، جب حلال ہو جائے، فعلیہ حجۃ وعمرۃ، تو اس پر حج اور عمرہ ہے، وعلی المحصر بالعمرۃ القضاء، اور عمرہ کے محصر پر قضا ہے، وعلی القارن حجۃ وعمرتان، اور قارن پر ایک حج اور دو عمرے ہیں۔ عمرے سے روکنے والے کے لیے جائز ہے کہ جب مرضی ذبح کرے، اور حج کا محصر جو ہے جب حلال ہو جائے گا تو اس پر ایک حج اور ایک عمرہ لازم ہوگا، اور عمرہ کا محصر جب حلال ہو جائے گا تو اس پر قضا لازم ہوگی، اور حج قران کرنے والے کا جب احصار ختم ہوگا، حلال ہوگا، تو اس پر ایک حج اور دو عمرے لازم ہوں گے۔